بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان خاور عظیم قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے 27 رمضان المبارک کی آفتاب ٹرانسمیشن میں ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ماہ رمضان کی برکتوں سے ہمارے داماں کو بھرپور فرمائے اور اس کے توسل سے اللہ ہماری بخشش فرمائے۔ رمضان المبارک جو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور اپنے منزل کمال کے قریب ہے، اور اس ماہ متبرک میں جو ہم نے عبادات کی، جو تسبیحات کی، جو سجدوں کی کثرت اپنے رب کی حضور بصد عجز و نیاز پیش کرنے کا شرف اور سعادت حاصل کی، دعا کیجئے کہ اللہ کریم ان مقبول حضرات جن کی عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہیں، ان کے توسل سے ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ نیکیاں اپنے دربار میں قبول فرمائے اور قبول کرتے ہوئے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ معزز ناظرین، اسلام دین فطرت ہے، اور ایسا خوبصورت دین ہے کہ کائنات میں اسلام سے خوبصورت جو ہے وہ حقانیت کے حوالہ سے اور اپنے حسن کے حوالہ سے کوئی اور دین نہیں جو اس کے ہمسر ہو، اس کے ہمتا ہو۔ اسلام وہ دین فطرت ہے کہ جس نے ہمیں انسانیت سکھائی۔ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے خود شناسی سے خدا شناسی تک کے مراحل کو عرفان کی دولت سے سرفراز کرتے ہوئے طے کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے اس خوبصورت دین نے اس انداز میں ذہنی پرورش کی، دلوں کو اس انداز میں پاکیزہ کیا، اور تزکیہ نفس کے ساتھ اس انداز میں تربیت فرمائی کہ ہر انسان مسلمان اور مسلمان ہوتے ہوئے صاحب ایمان ہونے کی دولت سے سرفراز ہوتا ہوا اپنے مالک کے حضور انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ محبتوں کا اور عقیدتوں کا سفر طے کرتا ہوا اپنی معراج کا سما حاصل کر رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے اگر ہم اخذ کریں تو زندگی کے ہر پہلو جو ہے وہ روز روشن کی طرح ہماری نگاہوں کے سامنے آیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے اور اپنے فرامین سے زمانوں کو، معاشروں کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو، مسلمانوں کو تعلیم فرمائی، اور انسانوں کے ہی نہیں، چرندوں، پرندوں، درندوں، خزندوں کے حقوق سے بھی آگاہ کیا کہ ان کے بھی حقوق ہیں، والدین کے حقوق سے آگاہ کیا، پھر بہن بھائیوں کے حقوق سے آگاہ کیا، اساتذہ کے حقوق سے آگاہ کیا۔ تو آج حقوق کے حوالہ سے جس ہم طبقہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جس ہم ذات اور جس ہم حوالہ سے آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ اس درجہ محترم ہے اور اس درجہ اعلیٰ ہے کہ فرمان ہے کہ اللہ کریم نے اس تعلق کے حوالہ سے اس درجہ فرمایا اور اس درجہ تاکید فرمائی کہ قریب قریب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ وراثت میں بھی حصہ دار ٹھہرائے جائیں۔ تو آپ ناظرین سمجھ چکے ہیں کہ آج ہم پڑوسیوں کے حقوق پر آج گفتگو کریں گے کہ پڑوسی جو ہے وہ کیا حق رکھتے ہیں۔ آج 9 نیوز کے اس چینل اور اس خوبصورت اسٹوڈیو میں ہمارے درمیان جو معزز مہمان تشریف فرما ہیں، بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، اور علمیت کے حوالہ سے ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ علوم دینیہ میں ان کی خدمات گراں قدر ہے، اور ان کا نام اور ان کی علمیت جو ہے ان کا تعارف ہے۔ آج ہمارے درمیان جو عظیم مذہبی اسکالر تشریف فرما ہیں، بلا شک و شبہ انتہائی خوبصورت قد و قامت کے مالک اور حامل ہیں، جناب عزیزم مفتی محمد رضوان علی رضاکی صاحب۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ حقوق کسے کہتے ہیں، یعنی یہ جمع ہے حق کی، حق کسے کہتے ہیں اور حقوق کی کتنی قسمیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عمر بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، جی جزاک اللہ۔ رمضان المبارک کی ان مقدس اور بابرکت گھڑیوں میں جی آپ نے ایک انتہائی اہم ترین موضوع کا انتخاب کیا، جی اس پر میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد جی پیش کرتا شکریہ ہوں۔ شکریہ جی سر۔ بنیادی طور پر جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ حقوق کسے کہا جاتا ہے، جی حقوق حق کی جمع ہے، جی اور بنیادی طور پر 2 طرح کے حق ہوتے ہیں۔ جی نمبر 1 حقوق اللہ، ٹھیک، اور نمبر 2 حقوق العباد۔ صحیح کچھ ایسے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں، صحیح، اور کچھ ایسے کہ جو بندوں کے حقوق ہیں۔ جی علماء نے پھر اس کی مزید آگے
کچھ تقسیم فرمائی. جی. ایک وہ مقام آ جاتا ہے کہ جہاں پر آ کر دونوں حق جمع ہو جاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا، سبحان اللہ. یعنی کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہو اور اچھا. بندے کا حق بھی ہو، واہ، لیکن اس جہت میں اللہ کا حق غالب ہو. سبحان اللہ. ایک یہ. جی. اس کی ایک اور قسم علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ دونوں ہی حق جمع ہو جائیں. اچھا. اللہ کا حق بھی جمع ہو جائے، جی. بندے کا حق بھی جمع ہو جائے، ٹھیک. لیکن اس میں بندے کا حق غالب ہو، اللہ کا حق مغلوب ہو. اللہ اکبر. اللہ. آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے حقوق العباد سے متعلق. جی. اور حقوق العباد میں بھی وہ کہ جس میں بندوں کا حق غالب رہتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ. تو چونکہ حقوق کے حوالہ سے میں نے جو ہے انٹرو میں عرض کیا کہ والدین کے حقوق ہیں، اساتذہ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو چرندوں پرندوں درندوں خرندوں سب کے حقوق جو ہے اس کی بڑی وضاحت اور تفصیل بیان کی ہے. تو آج چونکہ ہمارا مضمون ہے پڑوسیوں کے حقوق، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ پڑوسی کسے کہتے ہیں، پھر اس کے حقوق کے متعلق ہم بات کریں گے. بہت خوبصورت سوال آپ کا. بنیادی طور پر ہم اگر دیکھیں تو علماء نے پڑوسی کی ایک خاص تعریف کی ہے. اچھا. وہ یہ کہ وہ شخص کہ جس کی دکان جی. یا جس کا مکان جی. آپ کی دکان یا آپ کے مکان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کو پڑوسی کہا جاتا ہے. اچھا. بنیادی طور پر یہ ایک پڑوسی کی تعریف ہے. اور پھر کچھ علماء نے اس میں مزید وضاحت فرمائی. اچھا. کہ انہوں نے 40 کے قریب تک گھر آپ کے ساتھ جو متصل ہیں، اچھا اچھا 40 تک کا عدد جہاں تک جائے گا وہ آپ کے پڑوسی شمار ہوگا. اچھا اچھا. صرف آپ کی دیوار جس کے ساتھ جو ہے وہ مشترک ہے، صرف وہ نہیں، صرف وہی پڑوسی نہیں، اچھا بلکہ 40 کے عدد تک جہاں جہاں تک گھر جا رہے ہیں، اطراف وہ میں تمام دائیں اطراف میں دائیں بائیں آگے پیچھے وہ سارے کے سارے حضرات آپ کے وہ پڑوسی ہیں. اچھا اچھا، یہ بتائیے کہ پڑوسی کے جو حقوق ہیں اور پڑوسیوں کے بارے میں ظاہری سی بات ہے کہ قرآن حکیم ہمارے لیے بہترین حجت ہے. قرآن کریم پڑوسیوں کے احکام اور ان کے حقوق کے حوالہ سے کیا ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ قرآن کریم چونکہ ایک جامع کتاب ہے جی، اور اس کے اندر خود پروردگار عالم کا یہ فرمان عالی شان ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ کہ اس کے اندر ہر خشک و تر کا ذکر موجود واہ ہے. واہ واہ. تو چونکہ یہ انسان کی ابتدا سے لے کے صحیح آخر تک ساری زندگی کے تمام مراحل پر رہنمائی کرتا ہے. واہ واہ واہ. پڑوسیوں کے حوالے سے بالخصوص جی، پروردگار عالم کا واضح فرمان علی شان ہمارے سامنے سورہ نساء کے اندر موجود ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا جی، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. سبحان اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور یہ ایک اسلوب قرآن ہے. ایک بڑا اہم ترین نقطہ اس کے اندر ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے جی جی یہاں پر اپنے ناظرین کے لیے جی کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ بعد میں کسی اہم ترین حکم کو ارشاد فرما رہا ہو، اچھا کسی اہم ترین مسئلہ کو بیان کیا جا رہا ہو، تو سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرماتا ہے. واہ واہ. تو یہاں بھی چونکہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کرنے تھے، سبحان اللہ. تو اس سے پہلے اللہ نے انداز وہی رکھا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرو. سبحان اللہ. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، واہ واہ. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. سبحان اللہ. وَبِذِي الْقُرْبَى، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اللہ. یتیموں محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. سبحان اللہ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، قریب کے پڑوسی سے حسن سلوک کرو اور دور کے پڑوسی سے حسن سلوک کرو. واہ. یہ تفصیل اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ہمارے لیے واضح فرماتی ہے. سبحان اللہ. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو پہلو کا ساتھی ہے جی. اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کے ساتھ ہمیں اچھائی بھلائی حسن سلوک کا درس دیا گیا. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو بھی تمہارے ملک میں ہے. اس سے مراد چونکہ پہلے غلام باندیاں ہوتے تھے، اچھا. لہذا ان کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ. سبحان اللہ. کیا خوبصورت قرآن کریم ہمیں تعلیم دے رہا ہے اور کس انداز میں ہمیں رہنمائی کرتا ہوا، اس انداز میں ہماری ذہنی اور قلبی جو ہے وہ پرورش کر رہا ہے. حضرت ابھی آپ بیان کر رہے تھے قریبی اور دور کے پڑوسی، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر. تفسیرات احمدیہ کے اندر
اچھا اس کی بڑی ایک ڈیٹیل بیان کی گئی صحیح کہ ایک قریب کا پڑوسی اور اچھا۔ ایک دور کا پڑوسی. اس کے اندر ہم اس کو مختلف پہلوؤں میں عرض کرتے ہیں. جی نمبر 1، قریب کا ہمسایہ سب سے پہلا وہ کہ جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہے، اچھا یہ ہے قریب کا ہمسایہ. اور وہ شخص کہ جس کا گھر آپ کے گھر سے دور ہے، یہ دور کا ہمسایہ ہے. نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 اس کے اندر دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو آپ کا پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، ٹھیک تو ہے. گویا یہ قریب کا ہمسایہ ہے. اچھا 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 سبحان اور اللہ. ایک وہ شخص جو آپ کا پڑوسی تو ہے لیکن آپ کا رشتہ دار نہیں، اچھا وہ دور کا ہمسایہ ہے. اچھا اچھا اور تیسری صورت اس کے اندر یہ بیان کی گئی ہے جو عمومی طور پر ہے جی جی کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، واہ جو پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، تو گویا وہ آپ کا قریب کا ہمسایہ ہے. اور جو پڑوسی تو ہو لیکن مسلمان نہ ہو، وہ آپ کا دور کا ہمسایہ ہے. اچھا اچھا سبحان اللہ جناب سبحان اللہ. اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں جس انداز میں قرآن کریم ہمیں حکم دے رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین رہنمائی فرما رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ پڑوسی کے حوالہ سے یہ تخصیص تو نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس کے حقوق جو ہیں وہ آپ پر ہیں. تو عمومی طور پر پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے؟ اس حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری چونکہ ہر مقام پر زندگی کے ہر لمحے اور ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی ہے، جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالی شان ہمارے لیے اس میں مشعل راہ ہیں. سبحان اللہ. جس طرح کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ پڑوسی اب 3 طرح کے ہو گئے، ٹھیک ہے. تو ان کے حقوق بھی 3 طرح کے ہو جائیں گے. اب کچھ پڑوسی ایسے ہیں کہ جن کے 3 حق ہیں، اچھا کچھ پڑوسی ایسے کہ جن کے 2 حق ہیں، اور کچھ پڑوسی ایسے کہ جن کا صرف ایک ہی حق ہے. اچھا اب وہ حضرات کہ جن کے 3 حق ہیں، نمبر 1، ایک انسان کا پڑوسی ہے، وہ اس کا رشتہ دار بھی ہے ٹھیک. اور مسلمان بھی ہے. واہ اب اس کے اندر 3 صورتیں پائی گئی، اچھا پڑوسی ہونا، مسلمان ہونا، جی اور ساتھ ساتھ اس کا رشتہ دار ہونا. واہ تو سبحان اب اللہ. اس شخص کے 3 حق ہو جائیں گے. اچھا 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 نمبر 1 جی حق جوار، قرب کا ٹھیک ہے. حق. صحیح. نمبر 2 حق قرابت، رشتہ داری کا حق. اور نمبر 3 حق اسلام. واہ 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 سبحان اللہ. اور وہ شخص جی جس کے 2 حق ہیں لیکن وہ ہے آپ کا پڑوسی، اچھا نمبر 1 وہ مسلمان ہو ٹھیک. اور آپ کا پڑوسی ہو، صحیح. تو اب اس کے 2 حق ہو جائیں گے. اچھا ایک حق جوار ہے اور ایک حق اسلام ہے. واہ واہ. اور تیسرا وہ شخص کہ جس کا صرف ایک ہی حق ہے، اچھا اور وہ ہے وہ شخص جو آپ کا پڑوسی تو ہے لیکن نہ تو رشتہ دار ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے. جی تو پھر صرف اور صرف اس کے لیے ایک ہی حق بچتا ہے اور وہ حق جوار ہے. اللہ اللہ اکبر. مزید اگر ہم احادیث مبارکہ سے رہنمائی لیں تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ جی. پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. صحابہ نے عرض کیا حضور آپ ہی ارشاد فرما دیجیے. اچھا جس طرح کے عمومی طور پر صحابہ کا یہی انداز ہوتا تھا، جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کچھ پوچھتے، باوجود اس کے کہ انہیں علم بھی ہوتا لیکن پھر بھی وہ یہی عرض کرتے حضور آپ ہی بہتر جانتے ہیں، سبحان آپ ہی ارشاد فرما سبحان دیجیے. اللہ. تو اسی مقام پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے عرض کیا حضور آپ ہی ارشاد فرمائیں. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی تفصیلی اچھا آپ نے اس حدیث مبارکہ کے اندر تفصیلی حقوق پڑوسیوں کے ارشاد فرمائے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 جب تمہارا پڑوسی تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو. واہ 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 سبحان اللہ نمبر سبحان 2 اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا پڑوسی تنگ دست ہو اچھا اور وہ تم سے قرض قرض طلب کرے طلب کرے تو تم اسے قرض دو. واہ 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 یہ دیکھیں آپ صلہ رحمی بھی اس کے اندر پائی جا سبحان رہی ہے، اللہ سبحان اللہ. معاشرے کا ایک بہترین نمونہ بھی اس کے اندر واہ پایا واہ جا رہا ہے، واہ واہ. اور باہمی ان باتوں سے پیار و محبت میں جو اضافہ ہوتا ہے سبحان وہ تو اللہ. بنیادی طور پر پایا جا رہا ہے. اسلام مربوط کر رہا ہے. اللہ اللہ اکبر. ایک شخص کو سبحان دوسرے اللہ. کے ساتھ جس سبحان انداز میں اسلام جوڑنا چاہتا ہے واہ. وہ ہمیں کلی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واہ. فرامین عالی شان کے سبحان ذریعے ساری اللہ. باتیں سبحان اللہ. میسر آ رہی ہیں. پھر جی نمبر 3 جی جب محتاج ہو تو اسے دے دو اپنی استطاعت کے مطابق. اچھا اچھا. نمبر 5 جب اسے کوئی خیر پہنچے، ٹھیک ہے. جب اسے مطلب اس کے ہاں کوئی اولاد ہو جاتی ہے
یا اسے کسی بھی قسم کی کوئی بھلائی پہنچتی ہے اچھا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے جا کر مبارکباد پیش کرو. واہ 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 اللہ اکبر. واہ واہ. اب یہ ہمارا ایک سبحان اسلام کا طریقہ ہے سبحان اللہ. کہ اگر ہمارے کسی پڑوسی کو, اگر ہمارے کسی بھائی کو جی کوئی جی. بھلائی, کوئی خیر, کوئی اچھائی پہنچتی ہے اچھا اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم حضرات جا کے اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں تو یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے واہ 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 واہ. اور سبحان اسلامی اللہ. تعلیمات بھی ہیں. سبحان اللہ. اور پھر مزید اسی کی تفصیل کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے پڑوسی کو مصیبت پہنچے, ٹھیک. جب تمہارے پڑوسی کو مصیبت پہنچے تو اس کی تعزیت کرو. واہ سبحان اگر بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرو. صحیح. اگر وہ فوت ہو جائے اچھا تو اس کا جنازہ پڑھو. اللہ اللہ اکبر. اور سبحان یہاں اللہ. تک کہ ہم اب یہ جو نبی علیہ السلام کے فرمان علی شان کے اس حصے کو پڑھنے جا رہے ہیں, جی یہ میری اور آپ کی زندگی اور امت مسلمہ کی زندگی کو تبدیل کر دینے والا ایک واہ ایسا فرمان عالی شان کا ایک جز ہے جی. کہ اگر اس کو قریب سے دیکھا جائے جی جی. اور اپنے دل و دماغ میں اگر اس کو جگہ دی جائے سبحان تو یقیناً یہ انسان کی زندگی بدل سکتا ہے. واہ واہ واہ. ہمارے سبحان معاشرے اللہ. سے لڑائیاں, جھگڑے, فساد, بغض, اناد, کینہ, یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف اس ایک فرمان علی شان کے اس ایک حصے سے. اور وہ کیا؟ جی عطا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی اپنے ہمسائے, اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر اپنی دیوار اونچی نہ کرو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری دیوار اونچی کرنے سے اس کی ہوا نہ رک جائے. اللہ اللہ اکبر. کیا حقوق بتائے, کیا حقوق نبی علیہ السلام نے بیان سبحان فرمائے اللہ. کہ سبحان اس اللہ. کی اجازت کے بغیر دیوار تک نہ بلند کرو کہ سبحان اللہ. کہیں اس کی ہوا نہ رک جائے. ہوں. اور پھر اپنی ہانڈی سے, اپنے سالن سے اچھا اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دو. اچھا عرض اچھا. کیا گیا واہ واہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح. اپنے کھانے سے, اپنے سالن سے, اپنی ہانڈی سے اسے کیسے اذیت دے سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ممکن ہے, مفہوم حدیث ممکن ہے واہ. تو اس کے پاس وسائل نہ ہوں. صحیح. اگر تم گھر میں کوئی اچھا کھانا بناتے ہو تو کچھ اسے بھی دے دو. واہ واہ واہ. اور سبحان پھر اس کا اللہ. سبحان اللہ. آخری جملہ اگر ہم کہیں تو وہ اس انداز میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی باہر سے پھل لے کے آئے, اچھا اپنے گھر میں پھل لے کے آئے تو اسے چاہیے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے پڑوسی کو بھی دے دے. واہ 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 واہ. سبحان اگر اللہ. ایسا نہ ہو, سبحان اللہ. اگر ایسا نہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ وہ باہر سے جب پھل لے کے آ رہا ہے اسے چھپا کے لائے. آئے ہائے. اللہ اکبر. واہ. چھپا کے بھی لائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہارے بچے وہ پھل لے کر باہر نہ نکلیں. تمہارے بچے وہ پھل لے کر باہر نہ نکلیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں اور تمہارے بچے کے ہاتھ میں پھل دے کر رنج کے اندر مبتلا. ہائے ہائے ہائے. اللہ. اور یہ بھی ہے کہ وہ پھل جو کھا لیے ہیں ان کے چھلکے جو ہیں وہ ہمسائے کے دروازے کے سامنے نہ پھینکے جائیں کہ کہیں اس کے دل میں خیال نہ گزرے. حضرت عمر بن عبد العزیز کا بھی وہ واقعہ ملتا ہے نا کہ ان کے پڑوسی اور ہمسائے ایک یہودی تھے اللہ. اور ہفتے میں ایک دن وہ گوشت پکاتے تھے. سبحان اللہ. جی ہفتے میں ایک دن گوشت پکاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس میں پانی زیادہ ڈال لو, یہ سالن جو ہے وہ اپنے ہمسائے کو بیچنے کا ارادہ. اور جب تک وہ بیچ نہ دیتے تب تک آپ خود بھی نہ کھاتے. اللہ. یہ پڑوسیوں کے اور ہمسایوں کے حقوق جو اسلام ہمیں بتا رہا ہے, اگر آج کے اس دور میں اور آج کی اس تاریخ میں ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق اس درجہ جان و دل سے قبول کر لیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ حسن معاشرت کے حوالہ سے اس دور سے جا ملے کہ جو سنہری دور تھا, انسانیت کی معراج کا دور تھا. معزز ناظرین, ہمارے ساتھ رہیے گا. مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں. تو مختصر بریک لیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. معزز ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج پڑوسیوں کے حقوق کے حوالہ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود مفتی صاحب نے قرآن اور احادیث رسول کے حوالہ سے بڑی خوبصورت انداز میں پڑوسیوں کے بارے میں بتایا کہ قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی ان کے حقوق کیا ہیں, اور پھر فرامین رسول کی روشنی میں پڑوسیوں کے حقوق کے حوالہ سے ان کے عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کے اکرام میں جس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا ذکر کیا.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بہترین نمونہ ہے. آپ کی سیرت و کردار ہر دور کے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے ایک عملی نمونہ ہے. حضرت مفتی صاحب یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں جو فرمایا اور بتایا، تو صحابہ کرام نے اپنی سیرت و کردار سے کس انداز میں قیامت تک لوگوں کی رہنمائی فرمائی، یعنی نبی پاک کی تعلیم کو کس طرح اپنی ذات پر نافذ کیا اور عمل کر کے دکھایا؟ اللہ اکبر. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جی صحابہ نے اس پر من عمل کیا. واہ واہ واہ، سبحان اور اللہ. پھر ایک اہم ترین ذمہ داری سمجھتے ہوئے جی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین عالی شان کو آگے امت تک پہنچایا بھی. واہ واہ واہ. بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کی. فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں، جی میرے دو پڑوسی ہیں اور میں ان میں سے کسی کے پاس ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں. اچھا. میرے پاس حضور اتنا نہیں کہ دونوں کو بھیج دوں، ہوں. تو یا رسول اللہ میں کس کو ہدیہ بھیجوں؟ اچھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، جس پڑوسی کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے تم اسے ہدیہ بھیج دو. اللہ اللہ. اور پھر حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل مبارک ایسا ہی رہا کہ جب بھی آپ ہدیہ بھیجتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین عالی شان کے مطابق جو قریب کا ہوتا پہلے اس کا حق اور پھر بعد میں اس سے جو بعد میں ہوتا. ایک اور حدیث مبارکہ ہمیں اسی حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. جی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے اچھا کام کیا ہے کہ برا کام کیا ہے؟ اچھا. اللہ اکبر. اور یہ حدیث مبارکہ آج عمومی طور پر تمام مسلمان اگر اس پر غور و فکر کریں اور دیکھیں اور اپنے اپنے عمل کا محاسبہ کریں اور پھر اگر وہ محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کار خیر کیا ہے وہ آیا قبول ہوا کہ نہیں، واہ، اس حدیث پاک کو سامنے رکھیں سبحان اللہ، پھر دیکھ لیں کہ مقبولیت ہوئی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ جناب. سبحان حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگا کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے اچھا کام کیا ہے کہ برا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا پڑوسی تمہارے بارے میں کہے کہ تم نے اچھا کیا ہے واہ واہ، سمجھ لو کہ تم نے اچھا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اور اگر تمہارا پڑوسی کہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا تو پھر سمجھ لو کہ تم نے اچھا نہیں کیا. اللہ اکبر. تو عمل کی بنیاد نیت پر. اللہ اکبر. تو ہمارے ناظرین کو نیت کے حوالے سے بھی بتائیں کہ عمل کا ہونا ابھی بعد میں ہے، نیت کو افضل قرار دیا گیا ہے. بنیادی طور پر عمل تو بعد میں ہی ہونا ہے، لیکن اس عمل کی بنیاد نیت ہے. مشہور زمانہ حدیث ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، سبحان اللہ، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھر اس پر اجر و ثواب دیتے ہیں. اللہ اکبر. اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے نیت اخلاص پر ہو تو یقینی سی بات ہے کہ اس کی برکتیں جہاں آپ کو نصیب ہوں گی، آپ کی برکت سے ہمسایوں کو نصیب ہوں گی، اور یقیناً یہ اللہ رسول کو راضی کرنے والا، اور پھر اس کے فوائد سب کو حاصل ہوں. واہ واہ واہ. صرف اخلاص نیت والے ہی کو نہیں، سب کو عمومی طور پر حاصل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان. اچھا حضرت یہ بتائیے، قرآن کریم میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں آپ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے بھی بتایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اور پھر حضرات صحابہ کرام نے جو نبی پاک کی بارگاہ سے تعلیم حاصل کی، انہوں نے اپنے عملی زندگی سے، اپنی طرز زندگی سے بتایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کس انداز میں پیش آنا چاہیے. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جو ہمیں جو ہے وہ یوں کہہ دیجئے کہ ماضی قریب میں جو ہیں وہ ہمارے اس خطہ کے حوالے سے، ہمارے تہذیب و تمدن کے حوالے سے جو ہمیں اس روشنی میں تعلیم دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے، خبر گیری کے حوالے سے ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا ہے. اللہ اکبر. چونکہ ہمارے اسلاف جو بزرگ ہمارے گزرے ہیں ان کی ساری زندگی تعلیمات نبویہ کے مطابق گزری ہے. جی ٹھیک ہے. اس حوالے سے ہمارے سامنے بے شمار مثالیں ہیں. اچھا. بالخصوص میں ایک مثال پہلے کچھ پرانے وقتوں کی عرض کرنا چاہوں گا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم صوفی بزرگ گزرے. سبحان اللہ. انہوں نے ایک جگہ پر مکان کرائے پر لے لیا. اچھا.
اب ان کا پڑوسی سبحان حضرت اللہ، مالک بن دینار نے سبحان اللہ، مکان کرائے پر لیا سبحان اللہ، واہ ان واہ، کا ایک پڑوسی غیر مسلم تھا. جی، اب آپ اس کا طرز عمل دیکھیے ہوں، اور ہمارے بزرگوں کا طرز عمل دیکھیے. واہ واہ، اب وہ کیا کرتا، اپنی چھت پہ جاتا، اچھا، اپنی چھت کے پرنالے سے گندا پانی غلاظت اس کے اندر ڈال کے تو حضرت کے گھر میں ڈال دیتا. ہائے ہائے، اللہ اکبر. ایک لمبے عرصے تک اس کا یہی معمول رہا. ٹھیک، لیکن حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی اس پر اف تک نہ کی. اچھا، نہ تو اسے برا بھلا کہا، ہوں، نہ ہی اسے شکایت کی کہ تم میرے ساتھ یہ معاملہ کیا کرتے ہو. اللہ، بالآخر جی، ایک دن وہ غیر مسلم خود ہی حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا. ہوں، آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت یہ جو معاملہ میں کرتا ہوں اچھا، یقیناً اس سے آپ کو تکلیف تو ہوتی ہوگی، ٹھیک ہے، اور یقینی طور پر ہوتی تو ہے. جی، حضرت مالک بن دینار فرمانے لگے ہاں تکلیف تو مجھے ہوتی ہے، ہوں، لیکن میں اس کو جھاڑو کے ساتھ صاف کر دیتا ہوں. اللہ، میں اس غلاظت گندگی جی، کو جھاڑو کے ساتھ صاف کر دیتا ہوں. اب پھر اس کا اگلا سوال سنیے غیر مسلم کا. وہ کہتا ہے حضرت کیا آپ کو میرے اس طرز عمل پر کبھی غصہ نہیں آیا؟ اچھا، تو حضرت فرمانے لگے غصہ تو مجھے آتا ہے لیکن میں غصہ پی جاتا ہوں. اللہ، اس کی وجہ کیا؟ جی، پھر انہوں نے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ پڑھ دی والکاظمین الغیظ والعافین عن اللہ، الناس سبحان واللہ اللہ، یحب المحسنین. سبحان غصے کو اللہ، پی جانے والے لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ ہی ان لوگوں کو نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا واہ ہے. واہ، سبحان اب جب اس نے آپ کا یہ طرز عمل آیہ جی، مبارکہ پر اس انداز کا عمل دیکھا ہوں، تو وہ کہنے لگا حضور مجھے معاف فرمائیے اور کلمہ طیبہ پڑھا کر مجھے بھی واہ، دامن اسلام میں داخل سبحان اللہ، کیا ایک تو حسن سلوک ہے، اللہ کیا اکبر، بات، حسن سلوک بھی اس کے اندر، ہمسائے کے حقوق کی پاسداری بھی اس کے اندر، سبحان اللہ، اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بھی اس کے اندر. اچھا پایا جا حضرت رہا ہے. دیکھیے صلہ رحمی اللہ اکبر. عفو درگزر ہے جی. سبحان اللہ، سبحان اور اگر یہ عدم برداشت آج ہمارے معاشرہ سے نکل جائے جی اور وہی اسلاف کا طریقہ ہماری زندگیوں کا حسن بن جائے تو کیسا خوبصورت ہمیں معاشرہ ہمارا کی ایک نصیب. معاشرہ جنت کی نظیر پیش کرے. اللہ اکبر، یہ سبحان سب ہمارے اندر سے جو فتنہ فساد ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، یہ سب ویسے ہی ختم ختم ہو ہو جائے گا جائے. اگر ہم دوبارہ پھر اپنے اسی طرز عمل کو اختیار کر لیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ سبحان وسلم نے اللہ، ہمیں ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. ایک اور بڑی خوبصورت مثال میں جی. آپ کے سامنے اسی حوالے سے پڑوسیوں کے حقوق کے ہی کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت بایزید بستامی جی، رحمۃ اللہ تعالیٰ سبحان علیہ، اللہ. بڑا ایک نام ہے ہمارا، جی 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 صوفی منیش انسان ہے. جی جی، آپ کا ایک ہمسایہ یہ بھی غیر مسلم تھا. اچھا، اللہ اکبر. وہ کہیں کسی گھر سے باہر چلا گیا کام کے لیے. رات کا وقت ہوا تو رات کے وقت ہمسائے کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی. اللہ اکبر، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پتہ کروایا کہ یہ بچہ رات کو کیوں روتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو غیر مسلم تھا اس کی خاتون نے بتایا ہمارے گھر میں اندھیرا ہے، چراغ ہے نہیں، اچھا لہذا بچہ اندھیرے سے ڈر کر رو رہا ہے. اچھا، اب جب یہ بات حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنی تو پھر دیکھیے کس انداز میں آپ نے شفقت فرمائی. اگرچہ وہ ہمسایہ غیر مسلم تھا اچھا، لیکن ایک مسلمان کا طرز عمل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سچے غلام کا طرز عمل دیکھیے اس کے واہ ساتھ کیا واہ تھا. واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. سبحان اللہ، آپ نے رات کا وقت جب ہوتا تو خود چراغ کے اندر تیل ڈالتے اور اسے روشن کر کے تو ان کے گھر پہنچا دیتے. اللہ اکبر، جب تک کہ وہ شخص صاحب خانہ نہیں آیا آپ مسلسل یہ عمل کرتے رہے. سبحان اللہ. اور جب ایک عرصے کے بعد وہ شخص آیا جی تو اس جی، کی خاتون خانہ نے اسے سارے احوال سے آگاہ کیا. تو اب جملہ سنیے یہاں پر جو قابل توجہ ہے جی، وہ یہ کہ وہ شخص کہنے لگا جس کے گھر میں بایزید کا چراغ آ جائے، واہ واہ واہ، جس کے گھر میں بایزید کا چراغ آ جائے اس گھر میں اندھیرا کیسے رہ سکتا. اللہ اللہ اللہ، اللہ سبحان اللہ، وہ سارے کے سارے حضرات واہ واہ واہ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی، مسلمان ہوئے اور دائرہ اسلام کے اندر داخل. سبحان اللہ. حضرت وہ ایک واقعہ بھی ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ مقروض ہو گئے اور ساتھ ان کے ایک بڑے صاحب ثروت اور علمیت کے ایک بہت بڑی شخصیت ان کا گھر تھا اور دیوار جو تھی وہ مشترکہ تھی. تو مقروض ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے دروازے پہ لکھ کے لگا دیا کہ مکان پر آئے فروخت، کیونکہ ہمسائے اچھے تھے. تو ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا. آپ نے بڑی کمال بات کی طرف توجہ دلائی ہے. جی، حضرت ابو حمزہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور محدث گزرے. سبحان اللہ. ان کے ساتھ میں ان کا ایک پڑوسی تھا، جی حاجت مند ہوا، جی مقروض ہو گیا، قرض دینا تھا لوگوں کا. جی،
تو اب اس نے اپنے گھر کے باہر لکھ کے لگا دیا میرا مکان برائے فروخت ہے لیکن 4000 درہم. وہ کہنے لگے مجھے بھی معلوم ہے کہ میرا یہ مکان 4000 درہم کا نہیں, ٹھیک ہے, میرا یہ مکان ہے 2000 درہم کا. اللہ اکبر, میرا مکان 2000 درہم کا ہے. تو وہ پھر لینے والا کہنے لگا حضرت اگر 2000 درہم کا ہے تو پھر 2000 اضافی کیوں؟ ٹھیک ہے. تو آپ اس کا جواب سنیے. کہنے لگا میرے مکان کی قیمت 2000 ہے جی, یہ میں مکان کی قیمت لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جو میں 2000 مزید اضافی لے رہا ہوں وہ میرے ہمسائے ہیں حضرت ابو حمزہ, اللہ مشہور محدث ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے والے ہیں. ان کی ہمسائیگی کی وجہ سے 2000 مزید اس کا ریٹ بڑھا رہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جب یہ بات حضرت ابو حمزہ کو معلوم ہوئی جی, تو انہوں نے اپنے خادم کو اسی وقت حکم دیا اور 4000 درہم دے کر اسے کہا کہ اس شخص کی حاجت کو پورا کر دو اور اسے کہو ادھر ہی رہے, ہمارا پڑوس چھوڑ کے نہ جائے. اللہ اکبر. کہ جس انداز میں یہ شخص حضرت ابو حمزہ سے محبت کر رہے ہیں تو حضرت ابو حمزہ بھی ہمسائے کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے اسی درجے کی ان سے محبت کرتے. اچھا, کیا خوبصورت انداز ہے کہ 2000 قیمت ہے اور 2000 اضافی لی جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ پڑوسی اتنے اچھے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے ناظرین ہماری اس گفتگو سے یقیناً مستفید اور مستفیض ہو رہے ہیں. پڑوسی اچھا ہو تو جنت کا ماحول ہوتا ہے, اور پڑوسی اگر اچھا نہ ہو تو انتہائی کرب کا سبب بنتا ہے. دعا یہ ہے کہ اللہ کریم ہمیں اچھا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے. جو اسلام نے ہمیں حسن سلوک کی تعلیم دی ہے اور خبرگیری کے حوالے سے ہمیں حکم دیا ہے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کے ساتھ, خبرگیری کے ساتھ اور ان کی عزت نفس اور ان کے اکرام کی بلندی کے لیے ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ خوبصورت پروگرام 27 رمضان المبارک کی افطار ٹرانسمیشن اپنے حسن کمال کو پہنچی. کل ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ایک خوبصورت کلام ہوگا. مجھے اور قبلہ مفتی صاحب کو اجازت دیجیے گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ وقت قبولیت ہے, حضرت سے گزارش کروں گا دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین. اللہم اغفر لنا فإنک خیر الغافرین. اللہم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات. اللہم اشف مرضانا یا شافی الامراض. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. پروردگار عالم, رمضان المبارک کی حقیقی برکتیں, رحمتیں ہم سب کو عطا فرما. میرے مالک, رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں کا واسطہ ہم سب کے حال پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. پروردگار عالم, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان حال ہیں میرے مالک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. بالخصوص میرے مالک, آج یہ 27 رمضان المبارک کا مقدس دن ہے. اس دن کے توفیل ہم سب کی جائز دعاؤں کو, حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرما. میرے مالک, ملک پاکستان کی خیر فرما, اس میں بسنے والوں کی خیر فرما. میرے مالک, اس کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.
بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے، سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ایسا تجھے خالق نے بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق